والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قال الله تعالى في مقام آخر: وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، معززین علاقہ، قابل عزت تقریم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، شیخ محرم الحرام بستی گڑھ والا جلال پور پیر والا دے اندر خطیب اہل سنت حضرت مولانا حبیب الرحمان عابد صاحب دامت برکاتہ عالیہ دے والد محترم دی وفات اور انتقال دے موقع تے تعزیتی پروگرام بھی ہے، اور محرم الحرام دی نسبت دے نال سالانہ شہادت سیدنا فاروق اعظم و سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک پروگرام بھی ہے۔ میں تعزیت دے حوالے نال حاضر تھیا، لیکن حضرات دی محبت اور میرے بھائی مولانا حبیب الرحمان عابد صاحب دا حکم کہ رات اتھیں گزار کے صبح تواڈی زیارت دا اللہ نے موقع عطا فرما دیتے۔ اسٹیج تے عالم باعمل مجاہد اسلام
حضرت مولانا صاحبزادہ محمد قادری صاحب تشریف فرما ہیں، علامہ رشید احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہیں، اور بہت خوبصورت اور علمی چہرے میری نظروں کے سامنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو دیر گاہ سلامت رکھیں۔ میرے تو پہلے نظماں نعتاں بہت سارے احباب نے پڑھیں، خصوصاً تواڈے اس علاقے دی خوبصورت آواز برادر محترم جناب عبدالغفور معاویہ صاحب نے تھوڑے وقت دے اندر اللہ دی توحید، نبی دی شان، صحابہ، اہل بیت اور فکر آخرت کے عنوان تے جڑے چند اشعار پڑھن، اللہ تعالیٰ انہاں کو سنن دے بعد اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں کوئی لمبی طویل گال نہیں کرنا چاہتا۔ قبلہ قادری صاحب نے توجہ دوائی ہے جو سریکی علاقہ ہے تو سریکی گال کرو۔ مولانا حبیب الرحمان عابد صاحب کیونکہ ایک بڑے شہر رہندے اور بڑے نامور خطیب ہیں اس علاقے دے، بلکہ پنجاب دے، تا انہوں نے اردو زبان دے اندر گفتگو کی ہے، اگرچہ اردو ہر جگہ تے سمجھی ویندی ہے، لیکن بھی چلو حضرات کو اپنی زبان گفتگو کرن اور سمجھاون دا مزہ اور گفتگو دے اندر چاشنی ذرا اچھی ہو ویندی ہے۔ میں کوشش کرے سا کہ سریکی زبان میں اپنی گال کو کرا، تساں میرے نالی میں تھوڑا جہا تعاون کرے سو جو گال سمجھ آسی تو بلند آواز نال کیا آکسو ماشاءاللہ بہت خوبصورت، اور ذرا بلند آواز نال کیا فرمائے سو۔ دیکھو سبحان اللہ، وہ خوبصورت جملہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے جیڑا زمین تے ایک دفعہ سبحان اللہ آدھے، اللہ جنت دے اندر ایک درخت لا چکے۔ غالباً تبلیغی جماعت دے امیر حاجی عبدالوہاب رحمہ اللہ دی طرف منسوب ایک جملہ ہے کہ جنت دے درخت دے اندر اللہ نے وہ خصوصیات رکھیں اور سہولتاں رکھیں کہ اگر اللہ اہل جنت کو محلات نہ بھی لے وے، صرف ایک درخت دیون دا فیصلہ کرے تو اون درخت دے تلے اتنا سہولیات ہیں جو دنیا دے بادشاہاں دے محل جو سہولیات ہیں۔ این واسطے 8 10 15 20 150 یہ ٹارگٹ رکھو بھی جدڑ بھی کہیں مولوی دی تقریر ہوئے اندھے وچ سبحان اللہ آکھو تاکہ خالی ہاتھ آؤ تا واپس ونجو تا توڑا 200 درخت جنت لگ چکا۔ یہ وال مرن دے بعد پتہ لگ سی کہ بھی انہاں درختاں دی اہمیت کیا ہے۔ اشال ثواب دی محفل بھی ہے، نال محرم الحرام دی وساطت نال سالانہ پروگرام بھی ہے۔ میں ملی جلی گفتگو کرنی ہے، ایک تساں آپ ترتیب دے راسو جی میں توڑے کو واٹس اپ دے ذریعے کئی پیغام آدھیں ول رات کو سچیں دے فلانی گال این ہے فلانی گال این ہے، میں کوئی یہ واٹس اپ پیغام سمجھے سو میں 2-4 گالیں انشاءاللہ ہی محفل کو مد نظر رکھ کے کرے سا توجہ نال سماعت فرمائے سو۔ ہر بندے دی دنیا دے اندر ایک خواہش ہوندی ہے اور تقریباً تسا تجربہ کیتا ہو سی بھی بندے دی بہت ساریاں دعاواں دے وچوں ایک ادھی دعا ایسی ہوندی ہے جڑی تسلسل دے نال بندہ منگدا ہے کہ اللہ سیاں میں کو یہ چیز دے۔ کوئی بندہ اولاد واسطے تسلسل نال دعا کریں دے، جڑے ویلے بھی ہاتھ چاہے اولاد واسطے دعا ضرور کریں دے۔
کوئی مالی پریشانی دا شکار ہے تاں او مال منگدا ہے. یار بال کو بٹھاؤ چا ماشاءاللہ اللہ اکبر. بہ جا بیٹا ہن توجہ میرے وال کرے سو تو میں کوئی گال آسانی نال تواڈے دماغ وچ اتار سکساں. ہر بندے دی دعا ہے، خواہش ہے، اور وہ ذہن وچ ہوندی ہے. بہت ساریاں خواہشاں دے وچوں ایک خواہش بڑی ہوندی ہے اور وہ ہمیشہ وہ خواہش دا اظہار کریں دے اور وہ دعا کریں دے. آؤ میں چند دعاواں دا ذکر کرنا ہے جڑیاں مختلف مقام تے مختلف شخصیات نے منگیاں اور اللہ نے دنیا دے اندر وہ قبول کیتی ہے. پہلی دعا، پہلی خواہش سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیے کہ آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھن دے بعد ایمان دی نظر نال کملی والے دا چہرہ دیکھن دے بعد جناب ابو بکر صدیق تو پوچھا گیا کہ جناب دی خواہش کیا ہے. دیکھو تھوڑی تھوڑی سبحان اللہ آنکھی رکھ سو تاں گال جلدی جلدی کنارے لگ ویسی. کلمہ پڑھ گی دے اسلام وچ داخل تھی گئے لیکن پوچھا گئے بھی جناب دی خواہش کیا ہے، آرزو کیا ہے، تمنا کیا ہے. جناب صدیق اکبر نے آکھے جو میری خواہش اے ہے، میری تمنا اے ہے النظر الی وجہ رسول اللہ. میں چاہتا اے ہاں جو چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے تے اکھ ابو بکر صدیق دی ہونے چاہیے. یہ میری خواہش ہے. اگرچہ خواہشات دوترے بیاں خواہشاں بھی ہیں پتر بے ون یار ڈسٹرب نہ کر. اللہ اکبر. جڑا بلیندہ کھڑا ہوندے نا یہ ہوں کو پتہ ہوندے انگے نال کیا بن دی تو سدے میں سمجھے بھی بال اٹھی گئے کہ میں تارے جڑی جڑی کھڑی ہوندی ہے وال ختم تھی ویندی ہے. اللہ کرے جو تسا سارے صحابہ دے مداح خاں بنو جا تے سٹیج تے بولن والے بنو تے صحابہ دی مداح کرن والے بنو. میری گال کو سمجھنے دی کوشش کرے. جناب ابو بکر تو پوچھا گیا سائیں تواڈی خواہش دلی تمنا تڑپ آدن جے میرے کو پوچھ دے ہو میری خواہش کیا ہے، میری دلی تمنا کیا ہے، میری ہر وقت دی دل دی امنگ کیا ہے، وہ اے ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ کہ چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے تے اکھ ابو بکر صدیق دی ہونا چاہیے. یہ خواہش دل دے اندر رکھ کے ابو بکر آکھدا ہے جلن میں دیکھاں بھی یا کوئی نہ دیکھے، جلن میں دیکھاں بھی یا کوئی نہ دیکھے. لیکن مسجد نبوی وچ جڑے ویلے بھی آئے نظرہ مصطفیٰ دے چہرے تے جو پاتیاں تا پتہ لگے نال عمر بھی دہدہ بیٹھے. نظرہ اٹھا کے نبی دے چہرے تے پاتیاں تا پتہ چلے عثمان بھی دہدہ بیٹھے، پتہ چلے علی بھی دہدہ بیٹھے، پتہ چلے جناب معاویہ بھی دہدے بیٹھے، پتہ چلے عبد الرحمن ابن عوف بھی دہدہ بیٹھے. لیکن اے دیکھ کے کلیجہ تا ٹھنڈا کریں دے، اے دیکھ کے دل تا خوش کریں دے، لیکن عرش والے کو ولا ولا کھڑا دے آدھے ربا تیکو کا پتہ ہے نا کہ میری خواہش ہے النظر الی وجہ رسول اللہ، میری تمنا ہے، میری دعائیں ہے، میری خواہش ہے کہ چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے اور اکھ ابو بکر دی ہوئے. کدہیں
یہ خواہش میری کی میں پوری تھی سی ترتیب خدا بندی دیکھو میں تفصیل اچ نہیں ویندا بہت ساری حکمتاں ہو سن بہت سارے نکات ہو سن ہجرت دے لیکن ایک طالب علم ہون دے ناتے میں کو جڑا نکتہ سمجھ آئے وہ نکتہ اے ہے کہ اللہ نے ابو بکر دی دعا پوری کر دیتی ہے قبلہ صاحب زادہ صاحب بیٹھن میں بحثیت طالب علم مجمع گفتگو کھڑا کرے نا ستے گھر پہ چاروں پاسوں گھیرا تنگ ہو گئے جناب علی کو آکھے نے جو اپنی چار پائی چھوڑ میری چار پائی تے سام گل کو سمجھیں دیا بھائی اپنی چار پائی چھوڑ میری چار پائی تے سام جناب علی بغیر بحث دے بغیر کہیں تمہیس دے کہ سیاں کیا ادو میں ادے تھی سماتے کیا تھی سی اٹھی کے نبی دی چار پائی تے سم گئے وال ایک گٹھڑی دیتی نے فرمائے نے اے سرانے رکھ پو یہ جڑا گھیرا پاتی کھڑن انہاں وچوں اکثر لوگوں دی امانتہ میڈے کو پئی ہیں تے انہاں کو لے چھوڑی متن پریشان تھی میں جو اے تلواراں چاہ کے جو کھڑن پتہ کیا بنسی ولا چادر کندھے تو لہا کے اتے چا سٹی نے پر میں نے علی اج دی رات اتنا امن دنال تے بے خوف ہو کے سم تشبیح دیتی ہے علماء نے کہ این سمون نم کا نومت العروس جی میں پہلی رات دی دلہن بے فکر تھی کہ سم دیئے تو میں بے فکر تھی کہ سم گان ہی پاتی پئی ہوں دیئے لیکن کو ڈر نہیں ہوں دا جو ڈاکو پہ ویسی سونا ہوں والے ہوں دے کلو زیادہ ہوں دے شماڑیتے تاریخ آدھی ہے جو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 300 ننگیاں تلواراں دے وچوں گزر گئے او سامنے مولے دے رسول ہے جناب صدیق اکبر دا گھر شہرائی ہجرت تے ہے ایک لمبا فاصلہ ہے بغیر سکورٹی بغیر گنوین دے اپنے گھر تو ابو بکر دے در تک پہنچ گئے ول جناب ابو بکر کو گھن کے ول غار سور بل گئے جڑا مدینے دے رستے تے نہیں شہرائے ہجرت تے نہیں بلکہ ابو سیٹھے اور بے پاسے غارے ول اتھوں چلے جناب صدیق اکبر کو گھن کے 4 کلومیٹر دا فاصلہ طے کر کے چلے گئے ول غارج پہنچ گئے میں تفصیل نہیں بھجنا چاہتا میں اپنی گل سمجھاونا چاہنا غارج پہنچ گئے انہیں غار صاف کر گی دیئے اور جناب صدیق اکبر نے جھولی بچھا دی دیئے کملی والے محمد ان جھولی جو سر رکھ کے سم گئے آواز مشیت کھڑی آن دیئے دنیا آنکھ دیئے سکورٹی کا مسئلہ ہے دنیا آنکھ دیئے نبی کو چھپا دیتے تاکہ ابو جہل نہ دیکھے عتبہ نہ دیکھے شیبہ نہ دیکھے دشمن نہ دیکھے لیکن حقیقت ہے اللہ فرمائے میں ابو بکر دی دعا پوری کر دیتی ہے ابو بکر تمام مطافِ کعبہ جاندے ہزارہ نظرہ دیکھن والیاں ہوں دیئے لیکن آنکھ جائے النظر الى وجہ رسول اللہ میری خواہش ہے چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے آنکھ میری ہوئے اللہ نے جھولیت سما کے ابو بکر کو آنکھے ابو بکر آج دی رات آج دا لے ہیں صرف تیری آنکھ ہوئے تے چہرہ مصطفیٰ دا ہونا چاہیے بیا کوئی نہ دیکھے بیا کوئی نہ دیکھے اکھے سپ دیکھانا دے ایک نانگ دیکھانا دے میں پوچھے نانگ کون ہے یہ سپ کون ہے کئی آنکھیں موسیٰ علیہ السلام دے دور دا سپے خواہش گھن کے بیٹھا پتہ نہیں تورات سنیوں سے نانگ تورات سن دے پڑھ نہیں سکدا بولتا صحیح کچھ گل سمجھن دی بھی کوشش کی تھی کرو نا
بندہ جھولی دے وچ پائی ودائی انڈے تے آکھے سی یار اے دساؤ بھی میری جھولی وچ کیا ہے تو سارے انڈے ہوں دے اسن تے بندہ بیٹھا ہی بہت سیانا ہوا کہ گونگلوں چاہیے ودائیں گل کو سمجھنے دی کوشش کرو سب نام اکھے موسیٰ علیہ السلام دے دور تو پتہ چلے جو ہی غار چ کملی والے محمد نے آنے بلو انتظار چ بیٹھا ہا او کو پتہ لگ گئے جو حضور آ گئے میں کہ ول کیا تھے اکھے اون غار دے اردا گرد میں چکر لے سی زیارت کرنا چاہتا ہا عاشق رسول بن کے آیا کھڑا ہا لیکن جڑے سوراخی چو لہ دائے اتھاؤں صدیق دے کپڑے اگو آڑے آوے نا کوئی سوراخ نہیں چھوڑیا ایک سوراخ تے ایڑی رکھی بیٹھا ہا نانگ دے دل لے چاہیے جو انسانی جسم کو میں ڈنگ ماراں پورا جسم تڑپ دائے توجہ میرے وال کرے سو پورا جسم تڑپ دائے ول میرا رستہ چھوڑ لیں دائے اتھائیں میں زہر اتار کے دیکھاں اتھائیں میں ڈنگ مار کے دیکھاں اے ایڑی ہٹاوے میں نبی دی زیارت کراں این پوری کوشش کر کے ڈنگ مارے زہر پورا اتار لیتے زہر اتارن دے بعد پتہ چلے جو عشق میرے اندر بھی ہا لیکن جڑا پہرے دار بن کے عاشق بنیا بیٹھا ہا اون کمال کر دیتی ہے میں پورا زہر اتار دیتے اون پنڈلی ہلائی بھی نہیں اون ایڑی ہلائی بھی نہیں جسم اپنی جگہ دوتے منجمد رہ گئے ساکت تے جامد رہ گئے آکھا کہ میرا تا قصور نہیں صدیق تو نہ حل میں کو تا موقع دے نہ غم اور پریشانی دا اظہار کراں ہائے 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 میں کہ صدیق دا پورا جسم پریشانی دا اظہار نہیں کریں دا اکھ تو پوچھے تو کیوں کرے نہیں ہے وہاں کہ میں موقع دی تلاش ہم جو میری اکھ چو نکلی ہوئی ہنج کعبے دے مطاف چی ڈھاندی رہ گئی ہے اج پہلا موقع ہے جو مطاف کعبہ چ نہیں ڈھامنی چہرہ مصطفیٰ دے ڈھامنی ہے چہرہ مصطفیٰ دے ڈھامنی ہے چلو موقع دی تلاش ہم میں موقع دا فائدہ اٹھائے صدیق دی ہنج نے کملی والے محمد کو بیدار کر لیتے جڑا سپ دیدار واسطے آیا ہا وہ دیدار نہیں کر سکیا واپس ہو گئے کہیں پچھے بڑے عرصے تو بیٹھا ہمیں عاشق بھی ہمیں اظہار محبت بھی کریں دا ہمیں ناکام واپس لوٹ کے بہندہ پہیں دیدار نہیں بھی کر سکیا کیا تھی گئے توجہ میرے وال کرے سو گل سمجھن دی کوشش کرے سو سب پاکے عشق دے اصول ہوندن کچھ ضابطے ہوندن میں ضابطے تو چک گیا میں غلطی کر بیٹھا میرے کول ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے میں آکے کیا غلطی ہو گئی ہے اکے عاشق بن کے آیا دشمن بن کے نہیں آیا لیکن میں صدیق دی ایڑی تے ڈنگ ماری ہے جدن صدیق دا دل رنجیدہ ہو گئے جدن صدیق دا دل لکھ پہ صدیق کو تکلیف پہنچی ہے مسیحیت نے فیصلہ بدل لیتے فرمایا آج تو بعد میرا فیصلہ یہ ہے کہ میرے نبی کا دیدار کرن والا اگر صدیق دا دل دکھا کے ان کو غارج دیکھنا چاہے میں نہیں دیکھن دینا ضابطہ بدل لیتے نہ غارج صدیق دا دل دکھا کے میں دیکھن دینا نہ مزارج صدیق دا دل دکھاون والے کو دیکھن دینا النظر الى وجہ رسول اللہ میرا جی چاہندہ ہے چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے النظر الى وجہ رسول اللہ چہرہ مصطفیٰ دا ہوئے اکھ صدیق دی ہوئے اگر ذوق اج بیٹھے ہو تو میں ایک گل کرے سا قرآن دی ملاقات نبی نال غارے ہراج تھئیے
غار ہرا دے اندر قرآن کریم دی پہلی ملاقات ہے. میں قرآن تو پوچھے ہے تو ہامیں کڈن کو لوں. قرآن آکھے میں دنیا بڑھاون کو لوں 10,000 سال پہلے دا ہاں. اللہ نے فرشتیاں دے سامنے پڑھیا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. میں لوح محفوظ چلا گیا. میں کہ لوح محفوظ کیا کریں دا رہ گئی. وہاں کے جڑے نبی دے سینے تے اترنا ہا وہ کملی والے محمد دا انتظار کریں دا رہ گیا. انتظار دیاں گھڑیاں کتنا مشکل ہوندن. علامہ رشید صاحب بھی دس سکدن. فارسی بان تو پوچھے ہے انتظار دیاں گھڑیاں کتنا مشکل ہوندیاں. وہاں کے میں کو انج لگدا ہے دیواراں بھی حائل نہیں, پیراں چ بیڑی بھی نہیں, ہتھاں چ ہتھ کڑی بھی نہیں, ول بھی انتظار والا بندہ قید وچ کھڑا ہے. عربی ادیب تو پوچھا میں کہ انتظار وہاں کے الانتظار اشد من الموت. الانتظار اشد من الموت. انتظار دی ایک گھڑی موت تو زیادہ سخت ہے. قرآن دے میں ہزاراں سال سینکڑا سال نہیں میں کھرباں سال انتظار کرندہ رہ گیا. میری پہلی ملاقات غار ہرا دے اندر ہوئی ہے. توجہ کر میں کل سمجھانا چاہنا. قرآن آیا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق بن کے آیا ہے. نبی کا دیدار کر کے جیسے نے قرآن نبی نال ملاقات کر کے واپس بھی آویندا ہا. قرآن نے دعویٰ کر دیتے. قرآن آتا ہے کہ جی میں ڈٹھا ہے جی میں کہیں نہیں ڈٹھا. یہ قرآن نے دعویٰ کیتا ہے. میں مناظر حسن گیلانی دے جملے نوٹ کھڑا کرنا. بہت بڑا ادیب ہے. وہاں کہ قرآن نے دعویٰ کیتے جی میں ڈٹھے ہی میں کہیں نہیں ڈٹھا. کہیں آکھے یار ڈٹھا تو عمر نے بھی ہے. وہاں کہ مطاف کعبہ چ ڈٹھے سنا ہزاراں لوگ ڈہدے پے ہن وچوں ہی ڈٹھے تا کیڑا کمال ہے. میں کہ عثمان ڈٹھے. وہاں کہ ہزاراں لوگ ڈہدے پے ہن وچوں ہی ڈٹھے تا کیا ڈٹھا. قرآن آدھے جی میں ڈٹھے ای میں کہیں نہیں ڈٹھا. میں کہ کی میں ڈٹھے آکھے غار ہے یا او ہن یا غار ہے یا او ہن یا میں ہم یا او ہن. میں دیکھ کے واپس آیا. میں کہ جی میں ڈٹھے ای میں کہیں نہیں ڈٹھا. 13 سال تک میں آدھا رہ گیا جی میں ڈٹھے کہیں نہیں ڈٹھا. میرا چیلنج ہا میں آدھا رہ گیا جی میں ڈٹھے ای میں کہیں نہیں ڈٹھا. اچانک چھپ گئن دشمن لبھیندہ ودے اپنے تلاش چن پتہ نہیں کیڑے چلے گئن. مناظر حسن گیلانی دے جملین آخر رات کو چند کعبے دی چھت تے آ کے لہدہ کھڑے. پوچھے چنہ رک گئیں کیا لہ دیں. آدھے جلن دا میں بنیا لوگ میں کو لہ دیں. جلن دا او آئے او کو میں لہ دا. اج نظر نہیں پیا آندہ. اج نظر نہیں آندہ پیا. چاندنی کو بھیجس. چاندر کو لو چاندنی ہوندی ہے نا. چاندنی کو بھیجس ونج پتہ کر کتھین. چاندر دی چاندنی نے آکے لسے میں کو نہیں نظر آئے. سورج بھرا تو لسا تیڑیاں کرنا ذرا دن دے اجالے چ لبھن کتھاں ہن. شام کو سورج غروب تھینے چاندر کو لسائی گئے. وہاں کہ نہ تے کو نظر آندہ ہے نہ میں کو نظر آندہ ہے. نہ میں کو نظر آندہ ہے نہ تے کو نظر آندہ ہے. دنیا ششتر تے حیران کھڑی ہے کئی کو نظر آندہ ہے. اکھے اج سوائے صدیق دے کہیں کو نظر نہیں آندہ. النظر الى وجہ رسول اللہ. قرآن دا دعویٰ حاجی میں ڈٹھے ای میں کہیں نہیں ڈٹھا. قرآن آکھے جلے کہیں کو نظر نہ پیاندے ہننا. میں لوح محفوظ چو سارا منظر دہدا بیٹھا ہوں. سچیندہ بیٹھا ہم کہیں دی ملاقات نہیں. میڈی تو ضرور تھی سی نا. بل کاشن آ گئے, اشارہ آ گئے, انڈیکیٹر آ گئے.
فرمایا ماہ محبوب کو بھائی پیغام دے صدیق کو نانگ نے لنگ مار دیتے او بھی مونجھا تھیا بیٹھے میرا نبی صدیق دی اکھی جو نکنن والی ہنج دیکھ کے او بھی مونجھا تھی کے ذرا بھنجنا میرے محبوب کو پیغام دے میں کہ کتھا بنیا اکھے غارے جوائے میں کہ کیوے بنیا اکھے جیوے غارے ہلاج گیا ہوئے میں کہ اٹھا تھا میں اقرا بسم ربک الذی خلق بن کے گیا ہن کیا بن کے بنیا اکھے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ ہما فی الغار اذ ہما فی الغار کل اقرا بسم ربک الذی خلق بن کے گیا اج الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ ہما فی الغار اذ ہما فی الغار میں غار دے دہانے کو پہنچ گیا دل ایک خواہش ہے تمنائے تڑا پہ جوے کل لکھا ہا انہیں اج دیکھ سا جوے کل کلے ہر اج کلے ہو سے لیکن میں اندر جھاڑ کے لکھے حیران رہ گیا کل کلے ہر اج کلے نہیں اس یقول علی صاحب ہی اس یقول علی صاحب ہی اس یقول علی صاحب ہی میں جھاڑ کے لکھے کلے نہیں یار نالے نہیں سمجھے کلے اس یقول لولے صاحب ہی اور چپ بھی نہ ہن محو گفتگوین آدھے بیٹھن لا تحسن ان اللہ ہمانا او میڈا یار گھبرا نہیں آپا کلے نہیں رب سڑے نالے قرآن دے میں اندر جھانک کے ڈٹھے میں کہ ویساں قریب تو دیکھ ساں تریجھے دی جا ہی کوئی نہ ہائی جالو دی ہائی کل نیڑے تو ڈٹھیں آج نیڑے کوئی ہو رہے میں دور تو ڈہدا پیا میں کہ جلے پیغام لے کے واپس آئیں ول تیڑا پیغام کیا ہے پیغام لے کے آئیں تو تیڑا پیغام کیا ہے آدھے پیغام ہے غار ہیرا تو لے کے غار سور تک 13